Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ تصور کیجئے اس وقت تک جب دنیا میں انسانوں کی آبادی نہ تھی، نہ آدم تھے، نہ آدم زاد، نہ حوا تھی، نہ حوا کی اولاد. یہ دنیا کتنی ویران اور اداس رہی ہوگی. نہ چہل پہل، نہ رونق، نہ شور و غل، نہ ہنگامہ. سارا ماحول بے کیفی اور بے لطفی میں ڈوبا ہوا. نہ محبت، نہ عداوت، نہ اتحاد، نہ اختلاف، نہ فکر معاش، نہ فکر آخرت. ہر چیز سے عاری اور ہر چیز سے خالی دنیا. نہ زندگی کی بہار، نہ زندگی کی رنگینیاں. جب دنیا میں آدمی ہی نہیں تھا تو یہ چیزیں کہاں سے ہوتی؟ یہ ساری بہار تو انسان ہی کے دم سے ہے. انسانی وجود نے دنیا کے ماحول کی کایا پلٹ دی. دنیا کی اداسی اور ویرانی کو رونق و ہنگامہ میں بدل دیا. دنیا میں انسان کے آتے ہی زندگی کی تگ و دو شروع ہو گئی. کائنات کی کھوج کرید اور تحقیق و تفتیش کا سلسلہ چل پڑا. اس ہنگامہ ہستی نے جہاں ہزاروں فتنوں کو جنم دیا ہے، وہی کائنات کے رازہائے سربستہ کھولے. زندگی کے عقدہ لا ينحل کی گتھیاں سلجھائی. جہاں اس نے اپنی گمراہی اور ضلالت کے اسباب فراہم کیے، وہی حق و صداقت کے روشن مینار بھی تعمیر کیے. انسان نہ سراپا خیر تھا نہ سراپا شر، اس میں شر اور خیر دونوں تھا، لہذا دونوں فطرتوں کا ظہور ہوا. یہ الگ بات ہے کہ ایک نے انسان کو کامیابی سے ہمکنار کیا، دوسرے نے اسے گمراہی پر ڈال دیا. ذرا اور پیچھے ہٹ کے سوچئے، جب یہ دنیا بھی نہ رہی ہو، دنیا کا کارخانہ نہ رہا ہو، یہ کائنات نہ رہی ہو، کائنات میں پائی جانے والی مخلوقات نہ رہی ہو، تب کیسا لگتا ہوگا اور خالق کائنات کیا سوچتا رہا ہوگا. ایک حدیث قدسی ہے جو اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر ہمارے اس تصور کے لیے معین و مددگار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں: کنتم کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا. کنتم کنزا مخفیا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. گویا مخلوقات کی پیدائش کا مقصد خالق کائنات کو پہچاننا ہے. لہذا جو مخلوق اپنے خالق کو نہ پہچانے، وہ اپنے مقصد تخلیق اور مقصد آفرینت سے ناواقف و بیگانہ ہے. خالق کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خالق کی مطیع و فرمانبردار ہو، اس کے حکموں پر چلنے والی ہو، اس کی عبادت میں منہمک رہنے والی ہو. جیسا کہ میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے، مگر ان کے ذریعے دنیا میں وہ رنگی نہ پیدا ہو سکی جو حضرت انسان کا مقدر تھی. انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے، مگر ان کے ذریعے دنیا میں وہ رنگا رنگی نہ پیدا ہو سکی جو حضرت انسان کا مقدر تھی.
اللہ تعالیٰ نے جب ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب پیدا کرنے والا ہوں. فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ باری الہی تعالیٰ اگر ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد آپ کی تسبیح و تحلیل ہے تو اس کے لیے ہم تو ہم وقت حاضر ہی رہتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مخلوق زمین میں فساد پھیلائے، خون خرابہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مخلوق مفسد ہوگی یا مصلح، اچھی ہوگی یا بری، خون خرابہ کرے گی یا امن و آشتی کی پیغمبر، ان سب کے بارے میں حقیقت کا علم مجھے ہے، تمہیں نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فرمایا باری تعالیٰ نے اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کیا ایسی ہستی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تو تیری تسبیح و تقدیس میں لگے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آدم کا خمیر مٹی سے گوندا گیا. جب وہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح کھنکھنانے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی. دفعتاً وہ جسد خاکی گوشت پوست کا ایک انسان بن گیا، ساتھ ہی تمام انسانی اوصاف و خصائل کا حامل بھی. فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تاکہ فرشتوں پر آدم کی برتری ثابت ہو جائے. فرشتے حکم الہی کے پابند تھے، فوراً آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس لعین نے سجدہ سے انکار کر دیا اور راندہ درگاہ ہوا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس لعین نے سجدہ سے انکار کر دیا اور تکبر کیا، اور وہ علم الہی میں پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا. اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم سے اونچی مخلوق ہوں، پھر اپنے سے نیچی مخلوق آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے حکم سے بھی اونچے تھے کہ میرے حکم کے بعد تمہیں نافرمانی کی، نکل جاؤ یہاں سے، تم ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گئے، ہمیشہ کے لیے تم مردود بارگاہ ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں حکم دے چکا تھا؟ ابلیس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تیری یہ ہستی نہیں ہے کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے، یہاں سے نکل دور ہو، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. شیطان نے کہا اس آدم کی وجہ سے مجھے تیرے دربار سے نکالا گیا، لہذا تو مجھے مہلت دے کہ میں آدم اور آدم کے اولاد کو بہکاؤں، انہیں گمراہ کروں، ان کے سامنے دنیا کو مزین کر کے پیش کروں، طرح طرح سے دل میں وسوسے ڈالوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، میں نے تجھ کو مہلت دے دی اور قیامت تک کی مہلت دی، لیکن یاد رکھ جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے، جو تیری راہ اختیار کریں، ان کو اور تجھ کو سب کو جہنم میں جھونک دوں گا. اور یہ بھی یاد رکھ کہ میرے مخلص بندے تیرے پھندے میں نہ آئیں گے، تیرا کوئی داؤ اور فریب ان پر نہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کے اندر سورہ حجر کے اندر ارشاد فرمایا
قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہی سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے. جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہ چلے گا, صرف انہی پر تیرا زور چلے گا. جو بندے کی راہ سے بھٹک گئے ان سب کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستو, اس وقت سے لے کر آج تک شیطان انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ انسانوں کو طرح طرح کی حیلوں, قسم قسم کی تدبیروں سے گمراہ کر رہا ہے, مگر اللہ کے مخلص اور نیک بندے شیطان کے فریب میں نہیں آتے. وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے بھیجے ہوئی ہدایت پر چلتے ہیں. لیکن جو لوگ شیطان کے مکر و فریب میں آ گئے ان کا ٹھکانہ وہی ہے جہاں شیطان کا ٹھکانہ ہے, یعنی جہنم اور اس کے دہکتے ہوئے انگارے, جہنم اور جہنم کے سانپ, بچھو اور طرح طرح کے عذاب. لیکن قصہ آدم کا یہ باب یہی بند نہیں ہوتا. فرشتوں کے سامنے آدم کی برتری دکھانے کا انتظام ہو رہا ہے تاکہ فرشتے انسان کو سراپا شر نہ سمجھے, وہ انسان کو فتنہ اور فساد اور خون خرابے کا ہی اعلیٰ تصور نہ کریں, بلکہ اس کی مخفی صلاحیت, اس کی قوت ادراک اور اس کے علمی تفوق کا بھی جائزہ لے سکے اور انسانی علم کے آگے اپنی عاجزی اور درماندگی کا اعتراف کریں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو علم اسماء کی دولت عطا فرمائی. پھر فرشتوں سے بھی علم اسماء کے متعلق استفسار ہوا اور آدم سے بھی. فرشتے نہ بتا سکے, آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیا اور آدم علیہ السلام کا استحقاق خلافت ثابت ہو گیا. فرشتوں نے اعتراف کیا کہ انسان علم میں ان سے بڑھ کر ہے, وہ ان سے زیادہ حقائق اشیاء کی دریافت پر قادر ہے. تو اسی کو اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے, پھر انہیں فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم درستگی پر ہو. فرشتوں نے کہا اے پروردگار تیری ذات پاک ہے, ہمیں بس وہی علم ہے جو تو نے سکھایا, تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تب جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتیں میں ہی جانتا ہوں اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب کچھ میں جانتا ہوں. بہرحال آدم کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی اور فرشتوں نے بھی اس کا اعتراف و اقرار کیا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ جنت میں رہیں, جنت کے میوے اور پھل کھائیں, آرام و راحت سے گزر بسر کریں. لیکن تنہا رہتے ہوئے آدم علیہ السلام کو وحشت ہو رہی تھی, کسی ساتھی کی تلاش تھی جس کو اپنا ہمدم و ہم نفس اور مونس اور غمخوار بنائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی انتظام فرما دیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا اور فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور اسی کے نفس سے اس کا جوڑا بنا دیا اور اسی سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. آدم اور حوا علیہم السلام دونوں ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے. جنت میں ہر طرح کی آزادی تھی مگر ایک چیز کی پابندی تھی,
پابندی یہ تھی کہ جنت کے فلاں درخت کا پھل نہ کھانا، پھل کھانا تو درکنار، اس کے قریب بھی نہ جانا، مگر انسان کا ازلی دشمن شیطان طاق میں تھا، اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے وہ شجرہ خلد ہے، اس کے پھل کا کھانا جنت کے سرمدی آرام اور ہمیشہ کی راحت کا ضامن ہے۔ شیطان نے قسمیں کھا کر باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چنانچہ آدم و حوا پر لازمہ بشریت یعنی خطا اور نسیان کا ظہور ہوا، اور ممانعت کے باوجود ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی جنت کا لباس اتر گیا، دونوں کا صدر کھل گیا، آدم و حوا علیہ السلام پتوں سے اپنا بدن چھپانے لگے، گویا انسانی تمدن کی ابتدا ہو رہی تھی کہ انسان صدر پوشی کے لیے سب سے پہلے درخت کے پتوں کو استعمال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، ممانعت کے باوجود یہ حکم عدولی کیسے ہوئی؟ آدم تو آدم تھے، سراپا اطاعت شعار اور فرمانبردار تھے، شیطان کی طرح اپنی غلطی کی تعویل کرنے والے یا اپنی غلطی پر جم جانے والے نہ تھے، انہوں نے صاف صاف اپنی خطا کا اقرار کیا۔ بار الہی یہ حکم عدولی تمرد اور سرکشی کا نتیجہ نہیں، یہ ذہول اور نسیان کا نتیجہ ہے۔ پھر بھی اے اللہ، میں اپنی خطا پر نادم ہوں، عفو و مغفرت کا طلبگار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے اس میں نافرمانی کا قصد نہ پایا۔ تو یہاں پر اللہ نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گی۔ اور بہت سے حضرات اس میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں، بہت سے ہمارے خطیب حضرات کہ اس میں پھل کا نام لیتے ہیں کہ گیہوں کا پھل تھا، گیہوں کا دانہ تھا، یا اور کوئی پھل وغیرہ کہتے ہیں۔ تو جب قرآن نے صاف طور پر نہیں بتایا تو ہم کیوں بتائیں؟ قرآن نے جتنا بتایا ہمیں بھی اتنا ہی بتانا چاہیے۔ قرآن کریم میں جتنا بتایا گیا ہم اتنے ہی پر بس کر لیں، ہمیں زیادہ بتانے کی اس کا مطلب کہ ہم قرآن سے زیادہ جاننے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ درخت تھا، یہ پھل تھا، اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا، پھر ہم کیوں؟ اس کا مطلب ہم اللہ کے باتوں سے زیادہ آگے بڑھ گئے، ہم اللہ سے زیادہ جاننے والے ہو گئے۔ ذرا سوچنے کی بات ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، حکم ہوا کہ زمین میں اترو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے کہا یہاں سے اترو، تم میں کا بعض کا دشمن ہوگا اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت مقررہ تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کی غلطی معاف فرما دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ تاکہ نسل انسانی آباد ہو، دنیا کی ویرانی دور ہو، انواع و اقسام کی تحقیقات اور انکشافات سے دنیا کی رونق و دوبالا ہو، یہ خاموش اور بے کیف ماحول کیف و سرور اور رنگ و نور میں تبدیل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی غلطی معاف فرما دی۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دے، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دے۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بیتاب نہ ہو معرکہ بیم و رجا دیکھ۔ ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بیتاب نہ ہو معرکہ بیم و رجا دیکھ۔ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں،
یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق پر چلنے کی اور حق بات کہنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔